اردو کہانی خود غرض۔ میرا نام نازش ہے۔ میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ پڑھائی میں نارمل لڑکیوں میں شمار ہوتا تھا، ویسے 4-5 کلاس فیلوں سے اچھی سلام دعا تھی، پر واحد سہیلی فرحت ہی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ ہمارے امتحان قریب آ رہے تھے تو نجمہ آنٹی بولی کہ نازش آپ یہیں فرحت کے ساتھ آ کر امتحان کی تیاری کر لیا کرنا، 1 سے 2 بھلے، اور کچھ پوچھنا ہو تو اظہر بھی مدد کر دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، امی نے اجازت دی تو ضرور آ جایا کروں گی۔ اگلے روز امی سے اجازت لے کر اور پرچوں کی تیاری کرنے میں فرحت کے گھر پہنچ گئی۔ یوں روز پڑھنے کا معمول بن گیا۔ 1-2 بار فرحت نے اپنے بھائی سے کوئی سوال یا کچھ پوچھنے کے لیے مدد لی تو میں نے محسوس کیا کہ اظہر بہن سے بچ کر مجھے بہت غور سے دیکھتا ہے۔ ایک دن نجمہ آنٹی کچن میں کام کر رہی تھی اور فرحت کو انہوں نے کسی کام کے لیے آواز دی تو اظہر نے موقع ملتے ہی مجھے کہا، آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ میں ابھی کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ جلدی سے بولا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ شاید اس کو ڈر تھا کہ فرحت نہ آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ بس پھر میرا دل پڑھائی میں کم اور اظہر میں زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ گھر میں موقع نہیں ملتا تھا، میسج پر بات کرتے۔ گھر والے سمجھ رہے تھے میں امتحان کی تیاری کر رہی ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ والد صاحب بہت سخت مزاج تھے۔ لینڈ مافیا سے تعلقات کی وجہ سے دولت کی ریل پیل تھی۔ اس فیلڈ میں بدماشوں سے واسطہ ضروری ہوتا ہے۔ والد صاحب بظاہر شریف اور سفید پوش تھے، لیکن ان کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے تھا۔ اگر والد صاحب کو علم ہو جاتا کہ میرے اور اظہر کے درمیان کوئی تعلق ہے، وہ ہم دونوں کو ہی جان سے مار دیتے۔ اظہر نے کئی بار کہیں ریسٹورنٹ پر چلنے کی پیشکش کی، پر میں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ والد صاحب نے دشمنی کی وجہ سے ایک پرانا ساتھی اچھو بطور گارڈ گھر کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ بہت خطرناک لگتا تھا، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ایک بار والد صاحب نے امی کو بہت مارا اور ان کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ والد صاحب جب گھر سے باہر چلے گئے تو میں نے امی کے سکائی وغیرہ کی اور پوچھا کہ کیوں مارا ابا نے۔ وہ سینے سے لگا کر رونے لگیں، بیٹی یہ اچھو سے تیری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں نے کہا میری تو گزر گئی، پر میں اپنی بچی کی کسی بدماش سے شادی نہیں ہونے دوں گی، اور اس کی عمر کا فرق تو دیکھو، تم کیسے باپ ہو اپنی بیٹی کی شادی گنڈے سے کرنا چاہتے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی معصوم بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ بولے، اس نے مجھے قاتلانہ حملے میں بچا کر وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور گہرے رازداں ہیں۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو، میں نہیں ہونے دوں گی اچھو سے اپنی نازش کی شادی۔ بس مارنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ ماں نے حوصلہ دیا۔ میں نے رات کو اظہر کو ساری بات بتائی تو وہ بولا، میں امی سے بات کرتا ہوں، پھر باقاعدہ رشتہ لے کر آتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے بتایا کہ امی میری شادی اپنی بہن یعنی نعیمہ خالہ کی بیٹی سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے منع کر دیا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور رزلٹ آ گیا۔ میں 2 پیپرز میں فیل ہو گئی تھی اور فرحت پاس ہو گئی تھی۔ والد صاحب غصے سے بولے، اس کا پڑھنے میں دل نہیں ہے، بس میں اس کی جلد شادی کرتا ہوں۔ یہ جملہ مجھ پر پہاڑ بن کر گرا اور میرے سامنے اچھو کا خوفناک چہرہ آ گیا۔ میں رات کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہوئی تو اظہر کو بتایا کہ شادی کرنی ہے تو ہمیں کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ والد صاحب جلد اچھو سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اظہر نے کل کا پروگرام سیٹ کر لیا کہ 2 دوستوں کو ریڈی کرتا ہوں، رات کو وہیں رکیں گے اور صبح کورٹ جا کر نکاح کر لیں گے۔ پھر آپ کے اور میرے گھر والے خود مان جائیں گے، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم شام کو امی سے فرحت کے نام سے کوئی بہانہ کر کے نکل آنا۔ دوسرے دن پلان کے مطابق میں نے بتایا، امی فرحت کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے۔ امی نے کہا، شکر کرو تمہارے ابا 3 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، ورنہ نکلنے نہ دیتے۔ جاؤ پر جلدی آ جانا۔ اور میں امی کو پیار کر کے نکل آئی۔ گھر سے کچھ دور پارک کے پاس اظہر اپنے دوست کے ساتھ کار میں بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھی اور روانہ ہو گئے۔ کافی دور جا کر ایک خالی روڈ سے گزر رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا تو اظہر بولا، کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے۔ میں خیالوں میں گم تھی، اتنے میں ایک وائٹ کار تیزی سے آئی اور ہمیں سائڈ دبا کر رکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنا تعارف پولیس والے بول کر کرایا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اظہر بولا، سر ہم کزن ہیں، رشتہ داروں کے گھر سے آ رہے ہیں۔ ایک نے تھپڑ مارا اور بولا، ہمیں پاگل سمجھتا ہے؟ ہم تمہیں اس پارک کے پاس سے واچ کر رہے ہیں جہاں تم اس 2 نمبر لڑکی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے موبائل لے لیے، گنیں نکال لی۔ اظہر کے دوست کو اپنی گاڑی میں ڈالا۔ 2 لوگوں نے ہماری گاڑی سنبھال لی۔ ہم نے کافی منتیں کی پر وہ بولے تھانے چلنا پڑے گا۔
थप्पड़ मारते हुए गाड़ियां भगा दी। काफ़ी देर बाद अंधेरा छा गया तो किसी खंडर जैसी वीरान जगह थी, वहां उतारा। अजहर और दोस्त को रस्सियों से बांध दिया। वो रात मेरी ज़िंदगी की भयानक रात थी। मैं उन चारों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई और अजहर ने भी बहुत मना किया और हाथ पैर चलाए। एक बोला, यार इसके तो भेजे में गोली उतार, शोर कर रहा है। मैंने हाथ जोड़े, इसको ना मारो प्लीज़, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब अपना मकसद पूरा कर चुके तो सबको खोल दिया और बोले, जाओ, अगर पुलिस को बताया तो सबको उड़ा दे। मैं नढाल जिंदा लाश की तरह अपनी किस्मत और गलत कदम उठाने की सजा पर आंसू बहा रही थी। बड़ी मुश्किल से अजहर ने गाड़ी में डाला। रास्ते में अजहर ने कहा, नादिश, मुझे माफ़ करना, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम जब जब मेरे सामने होगी तो ये सीन मेरी रूह को बेचैन करेगा, और उसका गवाह ये दोस्त भी है। इज्जत से नहीं जी पाऊंगा। मेरा जहन इस वक्त सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। बस मैंने इतना कहा कि अजहर, मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपनी इज्जत खो दी है। जब तुम सब जानते हुए कबूल नहीं कर सकते तो इस जिंदा लाश को कौन अपनाएगा? प्लीज़ मुझे अकेला ना छोड़ना। पर वो मुझे घर से चंद कदम दूर उतार कर चले गए। मैं अजीब हाल में लड़खड़ाती हुई घर की जानिब चल दी। करीब पहुंची तो अच्छू की नज़र पड़ी। उसने मुझे सहारा देकर गेट तक लाया और अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी मुझे देखकर चीखीं, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अच्छू जल्दी से पानी लेकर आया। पानी पिया और अम्मी को बताया कि मैं घर से निकलकर थोड़ा सा आगे गई तो एक कार में कुछ लोग थे। गेट खोलकर अंदर घसीटकर पता नहीं किस मुकाम पर ले गए। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की पर मेरी इज्जत तार तार कर दी और वापस यहीं फेंक गए। अच्छू बोला, बस एक बार आप हुलिया यह जगह बता दो, मैं उनको कब्र तक पहुंचा के दम लूँगा। मैंने कहा, मुंह छुपाए हुए थे, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे मुंह पर भी कपड़ा डाल दिया था। अम्मी ने अच्छू के आगे हाथ जोड़े, अल्लाह का वास्ता, ये राज अपने तक रखना, इसके अब्बा को पता ना चले। उसने वादा कर लिया। मुझे माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा मिली थी कि इज्जत भी गई, प्यार भी, और हसरतें भी दम तोड़ गईं। मुझे अगर से ये उम्मीद ना थी कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचेगा। मेरा प्यार का भूत उतर चुका था। बस खौफ था तो अच्छू की ज़ुबान खुलने का कि जब प्यार करने वाले ने कबूल नहीं किया तो अब्बा अगर शादी की बात करेंगे तो ये बता न दे कि ये अब अपनी इज्जत खो चुकी है और अब्बा मुझे कत्ल कर देंगे। वालिद साहब आए तो अच्छू से शादी की बात की। अच्छू ने मेरे वालिद की बात को अपनी इज्जत जाना और कहा, जो हुक्म। हालांकि वो जानता था कि मैं शादी से कबल इज्जत खो चुकी हूँ। मेरी शादी अच्छू से हो गई। अच्छू ने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी और कभी कोई तकलीफ़ ना होने दी, और आज तक मेरा राज अपने दिल में ही रखा हो। बस कहता है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। काश तुम उनके नाम या ठिकाना जानती तो मौत के घाट उतार देता। इसे क्या पता कसूर मैंने भी किया था भागकर। कुछ अरसे बाद अब्बा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। अब अच्छू के अखलाक ने मेरे दिल के खौफ और नफ़रत को मार दिया था। मेरे समझाने पर इसने गलत काम छोड़कर रेस्टोरेंट खोल लिया है और अम्मी को अपनी माँ की तरह सारा हिसाब किताब देता है। अब हमारे 2 बेटे भी हैं। बस कभी कभार अजहर की खुद गर्जी पर अफसोस होता है।